شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ بیوی کو طلاق دیں گے۔ اگر آپ بیوی کے رن مرید ہو گئے ہیں اور آپ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، یا آپ نے ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہوم میں بھیج دیا ہے، یا آپ نے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہی ختم کر لیا ہے، میں بیوی کے ساتھ بیوی کو خوش کر رہا ہوں، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو آپ نے یقیناً حرام کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ جو اللہ کی شریعت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی اور والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ حسن سلوک کے بالکل منافی ہے، کیونکہ آپ کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے آگے جھکا کے رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو، لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی ہو، ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو، تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے، وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے۔ بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں، تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہے وہ۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو، تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو، اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو؟ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے، نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے، تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا ٹھیک ہے نا، اس کا کیا پتا کیا کیا۔ اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، پہلے مشورہ لے لیں، تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے، لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں، جلدی فیصلہ نہ کریں۔ الحاکم میں حدیث ہے کہ اگر والدین کہیں تو بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، آپ کا موقف جاننا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو نبی کی وحی تو کے ساتھ تائید ہوتی ہے، باقی اگر یہ چیز ہو تو اسی نبی کا فرمان ہے ابو داؤد میں کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو والدین ہم سے وہ کام کروائیں جو اللہ کو سب سے ناپسند ہے، تو والدین کا حکم مانیں گے، یعنی اللہ کو ہم ناخوش کریں؟ کو عقل کام کرتی ہے لوگوں کی؟ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، جو چیز میرے رب کو ناپسند ہے وہ میں اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کر دوں، یعنی میں ماں باپ کو اپنا رب مان لوں؟ نعوذ باللہ، اللہ سے خوف کھائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں۔ شیطان خوش نہیں ہوتا، جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل گناہ کا کام تو نے کروایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس معاشرے کی جو بقا ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے، اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے تو اولاد تو پھر تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگ تو میاں بیوی کو رو رہے ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں ذرا سوچیں، وہ دو کشتیوں کے مسافر بن جاتے ہیں، پوری زندگی وہ اس تکلیف سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کا مینٹل ماڈل تک بدل جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے مکروہ ترین چیز، ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے۔ حلال اس لیے ہے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑتی ہے کہ مرد کے اندر ایسی کوالٹی موجود نہیں ہے کہ جو مردانہ کوئی اس کے اندر کمزوری ہے اور دھوکے سے ہو گیا، یا کوئی اور ایشو ہو گیا، مرد لاپتہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں چل رہا، ویسے تو فتویٰ 4 سال کے اوپر ہے، تنسیخ نکاح کر کے عورت پھر نئی شادی کر سکتی ہے، جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے، اس لیے سے ایک راستہ کھولا گیا ماں باپ کے کہنے پہ۔ رب آپ کا کہہ رہا ہے مجھے ناپسند ہے، آپ ماں باپ کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جی ماں باپ کی دعا سے اللہ کہہ رہا ہے ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نقل کر رہا ہے، جب وہ تخت بلقیس لے آیا تھا ان کا ایک ساتھی، تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، انہوں نے یہ نہیں کہا واہ حضرت کتنے پہنچے بزرگ ہو، ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ چاہتا ہے مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو بھائی پیغمبروں نے تو ہمیں ھذا من فضل ربی سکھایا ہے، ہمارے بابوں نے ہمیں نگاہ مرشد ماں باپ کی دعا سے یہ سکھا دیا ہے۔
تو ماں باپ کی دعا اپنی جگہ، لیکن خدا نہ بنائے انہیں خدا کے لیے.